جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے ویلکم بیک اینڈ صبح بخیر. اور بات کروں گی کہ جب بھی ویک کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے منڈے تو خیال یہی آتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے موبائل اٹھائیں یا کوئی پیپر اگر پڑھنے کی آپ کو عادت ہے تو زوڈک سائن جو ہے ان کو ضرور دیکھیں اور گو تھرو کریں کہ بھئی ہمارا یہ جو ویک ہے یہ کیسا رہے گا یا آگے چل کے خاص طور سے اب کیونکہ نیو ایئر آنے والا ہے تو نیو ایئر کے لیے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اگر ہم نے اس سال یہ نہیں کیا تو اپنے جو بھی چیزیں ہیں اور وعدے ہیں یا کام ہیں وہ ہم ضرور نیکسٹ ایئر میں ضرور کمپلیٹ کر لیں گے. لیکن یہ سب کچھ کمپلیٹ تو کر لیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ واقعی کوئی اگر ہمیں بتا دے کہ بھئی آپ اگر یہ کام کریں گے تو اس طرح سے بہتری آ سکتی ہے تو کیا ہی بات ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں. عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں بھئی یہ ویک ہمارا کیسا رہے گا, آنے والا سال کو جو ہے ہمیں کس طرح ویلکم کرنا ہے. السلام علیکم عرفان صاحب, وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ السلام. الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ کیسے ہیں؟ صبح بخیر. تھینک یو, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہر کسی کی مسکراتے ہوئے صبح کیا. بالکل, اور مسکراتے ہوئے صبح کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں آج نہیں بلکہ تھوڑے دن پہلے بھی میں پڑھی تھی اور آج میں سوچ رہی تھی ضرور اس پہ بات کروں گی کہ بتایا گیا, ایک رپورٹ آئی تھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جس میں بتایا گیا کہ جو پاکستان میں 8 کروڑ افراد جو ذہنی امراض کا شکار ہیں. تو پھر مجھے اس پہ خیال آیا خوش رہنے سے کہ اگر آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں, اچھی صبح کا آغاز کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل خود بخود ہی کم ہو جاتے ہیں اگر ختم نہیں ہوتے. اچھی صبح, جی اصل میں اچھی صبح نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ نا, بری سی دوپہر ہو رہی ہے. بری سی دوپہر ہو رہی ہے کیونکہ اگر اچھی صبح کر لیں نا لوگ یہاں پر, اور یہ سال کیونکہ ہم اس سال کی مناسبت سے لوگوں نے ایک تو صبح اٹھنا ہے ہی نہیں, لوگوں کی پریکٹس میں ہی نہیں ہے. وہی لوگ عموماً اٹھتے ہیں جو جابس پہ جانے والے ہوتے ہیں, جن اسکولس کے بچے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں. لیکن در حقیقت کہ جن لوگوں کو اپنے کاروبار ہیں جن کے, اور جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں یا جن کے گھروں میں کچھ مشکلات ہیں, ان لوگوں کو تو بہت ضروری ہے کہ وہ صبح اٹھیں. اور یہ صبح کا اٹھنا بہت ساری چیزوں کو ختم کرتا ہے. یہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. اور میں آپ کو اس میں ایڈ آن کروں کہ کیونکہ اب یہ ہم نئے سال کی مناسبت سے بات کرنے جا رہے ہیں جی, تو 2026 کا جو سال ہے 2026 اٹس دا نمبر 1 ایئر, رائٹ. اور نمبر 1 کا جو سال ہے یہ سورج کا سال ہے, یہ سن سے ریلیٹ کرتا ہے نمبر 1 جو ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی جو سب سے پہلی جو کی ہے نا, کہتے ہیں نا کہ دا کی وچ ول اوپن دا ڈورز آف لک, وہ جو ایک لک کی جو کی ہے اوپن کرنے کی وہ ہے ہی صبح اٹھنا ہے اس میں, اس سال کے اندر کہ سورج کی پہلی کرن آپ تک پڑے. وہ جو سورج کی جو پہلی جو آپ کی ریز ہیں وہ آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز دیتی ہیں, آپ کی ایک نئی صبح بہت اچھی کرتی ہیں کیونکہ آپ اس انرجی کو, اس ریس کو اپنے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ صبح ضرور اٹھیں, اس کے بعد اگر وہ لینا چاہتے ہیں سلیپ 1-2 گھنٹے ضرور سو جائیں, بعد میں سو جائیں, لیکن صبح کے وقت کو مس نہ کریں. اور چاہے وہ, اور اسپیشلی مزے کی بات بتاؤں, ایک پریکٹس یہ ہے کہ چھٹی کے دن دیر تک سو. جی, یہ والا جو سال ہے کیونکہ یہ ریلیٹ 1 سے کر رہا ہے تو اس کا جو ڈے ہے وہ سنڈے ہے. تو آپ نے کچھ بھی کر کے سنڈے کو تو ضرور اٹھنا ہے صبح. تو لوگوں کو تھوڑا تھکا دینے والی بات لگ رہی ہوگی, لیکن پہلا دن ہو نا آغاز, چاہے وہ ہفتے کا ہو یا سال کا, تو اس کو اس طریقے سے جس طرح کریں گے آگے بھی اس طرح ہی چلے گا. لیکن اس میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو ایک لک کی جو کی ہے وہ اس سال کے اندر صبح اٹھنا ہے, اور اسپیشلی سنڈے کا دن, کیونکہ یہ 1 اس کا نمبر ہے اور سورج کا سال ہے, اور سنڈے کا دن اس سے ریلیٹ کرتا ہے. آپ جتنا اس چیزوں کو اویل کریں گے اتنا فائدہ رہے گا. دوسری چیز یہ کہ جو 2026 کے لیے جو بڑی مین اسٹریم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی بھی برتھ کسی بھی مہینے کی, لیکن اس میں ٹاپ آف دا لائن لیوز ہیں, میں لیوز کو سب سے پہلے الرٹ کر دوں کہ جن کی بھی برتھ, اگر وہ لیو ہیں تو سامنے سونے پہ سہاگا ہے یہ, کہ جن کی بھی برتھ 1 ہے, 10 ہے, 19 ہے اور 28 تاریخ ہے, وہ اس سال کے اندر بہت اچھی اپرچونیٹیز اویل کر سکتے ہیں. پلس جن کے نیم نمبرز 1 کے اندر آتے ہیں وہ ہمیں یقیناً کیلکولیٹ کر کے پتہ لگتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اگر اپنی چیزوں کو اس سال کے اندر بڑھاتے ہیں, بلکہ وہ ابھی سے شروع ہو چکی ہیں, ابھی آیا نہیں ہے نیو سال, لیکن ہم جب 21 دسمبر گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیپریکونین تو آ گیا نا. تو کیپریکونین یہ پریویس ایئر نہیں ہے, کیپریکونین اب نیو ایئر کا کیپریکونین ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز آنی شروع ہو جائیں گی, آپ کے پاس چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو ٹاپ آف دا لائن لیوز ہیں جن کی برتھ اگر 1, 10, 19, 28 ہے, اور ادر دین سائنس بھی, وہ اس سال سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ زوڈیکس جو بڑا لوگوں کو ہوتا ہے, کہ ظاہر سی بات ہر کسی کی برتھ اپنے سب چاہتے ہیں ہمارے سٹارز کے مطابق. تو اگر ہم اس کو اسٹارٹ لیتے ہیں ایریز سے,
تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ ایریز کا یہ سال بہت زبردست رہے گا, بہت اچھی اپرچونیٹیز کے ساتھ رہے گا. اسپیشلی ایریز کے لیے اس سال کے اندر مائگریشن کے بہت چانسز ہیں کہ وہ لوگ ریلوکیٹ ہو جائیں گے. اس سال کے اندر وہ لوگ ہو سکتا ہے کسی اور ادر کنٹری کے اندر چلے جائیں اور ان کے پاس اپرچونیٹیز اچھی آئیں گی. اسی طرح ایریز کے بعد پھر ٹورس ہے. ٹھیک ہے, ٹورس کے بعد میں اس کو اس لیے جلدی جلدی کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ہمارے کالرز ہوتے ہیں. ایریز کے بعد ٹورس ہے, پھر آپ کے پاس جیمنائی ہے, پھر کینسر ہے, دین لیو ہے, ٹھیک ہے, دین پھر ہمارے پاس ورگو ہے, ورگو کے بعد پھر لبرا ہے. یہ جو میں نے لبرا تک کنکلوڈ کیا ہے اس جی کو, جی یہ وہ سائنز ہیں جن میں کم و بیش لٹل بٹ تھوڑے سے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, لیکن اپرچونیٹیز ان سب کو بہت اچھی ملیں گی. یعنی یہ وہ سال ہے, سن کہتے ہیں کہ باپ ہے, مگر اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے یہ بھی تو بہت ضروری ہے نا. ہاں, تو اپرچونیٹیز کہتے تو ہیں آئیں. کہ سن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فادر ہے اور مون جو ہے از مدر. تو بالکل یہ کیونکہ فادر کا سن ہے, اس سے بڑی انرجی کچھ اور نہیں ابھی کائنات یہ کی. مارس کا تھا, یہ جو نمبر 9 جی, تھا, نمبر 9 جو تھا وہ مارس کا ایئر تھا, وہ بڑی ڈیفیکلٹیز دیکھے گیا, لوگوں کے پورے سال کام نہیں ہوئے. تو اب اس سال سے فائدہ اٹھائیں, اور اس کے اندر جب یہ سائنس جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے جن زوڈیکس کا, یہ لوگ ان کو بہت اچھی اپرچونیٹیز ملنے والی ہیں. اسپیشلی ان کے اندر میں نے آپ کو بتایا ٹاپ آف دا لائن لیو ہے, وہ تو بہت ہی ایکسٹراڈنری رہیں گے وہ لوگ. دوسرے, اپنی ہیلتھ کا بہت خیال کرنا ہے اس کے اندر, اور ہیلتھ کا خیال ان لوگوں کو زیادہ کرنا ہے جو لوگ کے کیپریکونین ہیں, ایکویریس ہیں, سیجیٹیریس ہیں اور اسکارپیو ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جن کو لٹل بٹ اپنی ہیلتھ کا خیال کرنا, اور اس کے اندر اسکن ریلیٹڈ ایشوز ہیں. یہ سال جو ہے یہ اسکن ریلیٹڈ ایشوز کا سال ہے. اس میں لوگوں کو عموماً جو پرابلم ہوں گے وہ ہوں گے بلڈ سرکولیشن کے, جس کے اندر جب پور یا ہائی بلڈ سرکولیشن ہوتی تو ہم یا تو اس کو لو بلڈ پریشر کہتے ہیں یا ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں, اس میں زیادہ ہائی بلڈ پریشر کے لوگ ہوں گے جس میں پھر ان کو بعد میں اپنے ہارٹ ریلیٹڈ ایشوز کی بھی کیئر کرنی ہے. سب سے زیادہ کھانے پینے میں محتاط رہیں, پہلے سے کیئر کر لیں تو اچھی بات ہے بالکل نا. بہت بہتر ہے کہ اس ڈیوریشن میں. اور پھر میں جو ایک بات ہمیشہ سے فوکس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ صدقہ, بالکل سنڈے کے دن کا صدقہ دیجئے, اتوار کے دن کا صدقہ دیجئے. آپ کسی بھی ریڈ چیز کا, کوئی بیٹ روٹ چوکندر لے لیں, لال دال لے لیں, کوئی ریڈ ٹومیٹوز لے لیں, آپ ریڈ چیز کا صدقہ دیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ جو بیماریاں ہیں وہ بھی آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اس میں چیزیں جو عموماً لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ اپنی چیزوں کو, میں یہ سب کے لیے بات کر رہا ہوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کیونکہ جب نمبر 1 کا ایئر یہ سب پہ حاوی ہے, یہ کیونکہ سن کی انرجی ہے, اور اس کے اندر جو لوگ ہیں اپنی جو کام کریں کسی بھی مہینے میں کریں. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہم الگ الگ زوڈیکس کی کئی دفعہ بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہماری فیلڈ کی, لیکن ایک ایسی بات بھی کرنی چاہیے جو سب کے لیے ہو. تو میں سب کے لیے بات کرنے جا رہا ہوں, سب کے لیے ایکول امپورٹنس ہے یہ 4 ڈیٹس کی, 1, 10, 19 اور 28. 1, 10, 19, 28 آپ نے سارے سال یاد رکھنا ہے. ویسے اچھے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے پڑھائی سے متعلق ہیں, چاہے وہ آپ کی جاب سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ آپ کی شادی سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, آپ نیو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان ڈیٹس میں بالکل اسٹارٹ کیجئے. یہ وہ ڈیٹس ہیں جو ہمیشہ بہت پوٹینشلی ہائی رہیں گی. ٹھیک ہے, ابھی نیو ایئر کی آپ سے بات اور کرنی ہے, کالر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم, صبح خیر, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں ریحانہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. تو میں نے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. بیٹے کی کا نام ہے محمد حسیب افضال, اور ڈیٹ آف برتھ ہے 14 سپٹمبر 1983, اسلام آباد میں صبح 6 بجے پیدا ہوا. تو ایک تو اس کی جاب کا مسئلہ چل رہا ہے, اور دوسرا یہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں, تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ پاکستان فیوچر میں شفٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, ابھی آپ کو آنسر کرتے ہیں. جی السلام علیکم, صبح خیر, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں افشا فرام سرگودا سے. جی افشا, کیا پوچھیں گی اور کس کے بارے میں؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, منگنی کو 4 سال ہو گئے ہیں, جب بھی نکاح کی بات کرتے ہیں تو نکاح آپ اپنی برتھ بتا دیں افشا. پوچھنا چاہتی ہوں کہ کب تک ہوگا, اور ہمیں ڈیٹ بھی بتا دیں جس میں ہم کریں. ٹھیک ہے افشا, ڈیٹ آف برتھ بتائیے اپنی. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 21/9/1988. ٹھیک ہے, جن سے میری منگنی ہوئی ہے, میرے کزن کی ڈیٹ ہے 15 نومبر 1992. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ان کا نام عثمان ہے.
یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی شادی کے لیے، بس اس کو کر لیجئے گا، اس کو پھر ٹھیک ڈیلے ہے نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے. ابھی عرفان صاحب ان کو جو ہے آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دونوں کالرز کے جو سوال تھے ان کے جواب دیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. عرفان کامل صاحب ہیں اور کالر جو سوال پوچھے تھے ان کے پہلے ہم جواب دیں گے پھر آگے بات کرتے ہیں. پہلے ہم سے پوچھا تھا ان کی والدہ نے حسیب کے لیے کہ وہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور پاکستان شفٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا زیادہ انٹینشن وہی ہے رہنے کا، حسیب کا. اور جو انہوں نے بتایا کہ ان کی کچھ چیزوں میں ان کو جاب وائز ایشو آ رہا ہے یا ان کے لیے کوئی پرابلمز ہو رہے ہیں، تو ان کو آپ کہیے کہ اپنی جو ڈیسیجنز ہیں وہ وینسڈے کے دن لیا کریں. پہلی چیز تو یہ. سیکنڈ، ان کو آپ کہیں کہ وینسڈے کے دن ہی کسی بھی گرین ویجیٹیبل کا آپ کر دیا کریں. یہاں آسٹریلیا میں ذرا مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. آپ یہاں پاکستان میں ہیں تو آپ ان کے لیے کسی بھی گرین ویجیٹیبل کا صدقہ ایوری وینسڈے کیا کریں. اور ان کو کہیں کہ ان کو جو جاب کہیں پر بھی جو جاب انہوں نے اپلائی کرنی ہے وہ انہوں نے کوشش کریں کہ جس مہینے میں بھی وہ کوئی سی وی ای میل کر رہے ہیں یا کہیں اور اپلائی کر رہے ہیں تو وہ اس مہینے کی 5, 14 یا 23 تاریخ ہونی چاہیے. اس میں کریں گے ان کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. اور آپ وینسڈے کے دن کا آپ صدقہ کریں، لیکن مجھے ان کے آنے کے چانسز کم لگتے ہیں یہاں پر. دوسرا سوال تھا افشاں کا کہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے لیکن شادی نہیں ہو پا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب افشاں آپ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے آپ نے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن، تھرسڈے کے دن آپ نے صدقہ کرنا ہے جو کہ کسی بھی یلو چیز کا ہوگا. یعنی کوئی پیلی دال ہو سکتی ہے، کوئی مٹھائی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں مٹھائی کریں تو زیادہ بہتر ہے. یلو چیز کوئی سی بھی کلر کی، مطلب پیلے کلر کی مٹھائی. سیکنڈ، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایوری تھرسڈے آپ نے پراپر، آپ نے جو آف وائٹ کلر، یلو کلر، یہ 2 شیڈز ہیں ایسے جو آپ نے مسٹ بیسس پہ ویئر کرنے تھرسڈے کے دن، جمعرات کے دن. اور آپ نے اس دن اپنے باڈی کو بہت زبردست پرفیومڈ کرنا ہے، بہت اچھا سا پرفیوم لگانا ہے آپ نے، بہت اچھے سے آپ نے تیار ہونا ہے، چاہے آپ گھر میں ہی کیوں نہیں ہیں، آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، آپ کو گھر میں ہی یہ سب کرنا ہے. اور تھرڈ چیز، آپ کوشش کریں اگر آپ کو کہیں سے بھی ایک، میں اسٹون بتا رہا ہوں آپ کو، زرد عقیق یا یلو سفائر جسے ہم اردو میں پکھراج کہتے ہیں، یہ آپ کسی بھی جمعرات کو پہلی دفعہ جب آپ اس کو ویئر کریں تو کسی بھی پہلی جمعرات کو کیجیے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا ایشو ہے یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہیے ریزالو ہو جائے گا. یہ آپ کی بہت، اور یہ تو ٹائم آگے جو ہے، ٹائم یہ اچھا ہے اسپیشلی شادیوں کے لیے. اور آپ کا تو ویسے ہی آپ نے بتایا کہ بہت اچھا ہے سب کے لیے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، صبح خیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ سعدیہ شیخ پورے سے. جی سعدیہ کیسی ہیں، کس کے بارے میں پوچھیں گی؟ مجھے نا اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. میری بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ ہے 16 نومبر 2025. نام کیا ہے؟ نام بتائیے. میں نے اس کا نام نا زیبا فاطمہ رکھا ہے. اس کے نام کا ہی پوچھنا ہے کہ کیا ہے؟ زیبا فاطمہ. زیبا فاطمہ کا نام ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، نام کا ہی پوچھنا چاہتی ہیں اور کیا کوئی اور ایشو ہے؟ یا اس کا نام چینج ہو جائے، کوئی بھی 3-4 نام، کوئی اچھا سا نام جو اس کی ڈیٹ کے مطابق صحیح ہو. ٹھیک ہے، بس نام کا پوچھنا ہے، کچھ اور تو نہیں پوچھنا؟ یہ بتائیے صرف ایک چیز بتا دیں، 2025 میں یہ ابھی پیدا ہوئی ہے، یہ ابھی نومبر میں ہوئی ہے، 1-1.5 ماہ پہلے نومبر میں پیدا ہوئی ہے. اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، چینج کیجئے، میں بتاؤں گا آپ کو اس کا نام. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بریک آئے گا، بریک کے بعد میں آپ کا جواب دوں گا تھوڑا کیلکولیٹ کر کے اس کو. اچھا، جس طرح ابھی آپ نے کہا تھا کہ نام کے لحاظ سے، اور یہ بچی بہت ابھی چھوٹی ہے نا، تو ایک اچھی چیز کیلکولیٹ کر کے. مگر نام کے لحاظ سے آپ ہمیشہ عرفان صاحب سمجھاتے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کے نام، سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اب یہ فاطمہ کا عدد 1 ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اب زیبا کو صرف ریپلیس کرنا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کس سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے تاکہ پھر ہم ان کو وہ سجیشن ہم بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ویسے اوور آل ناموں کے لیے آپ کیا بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمیں نام دیکھیں؟ سب سے اچھا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو سن کی وائبس میں نام رکھنا چاہیے، نمبر 1 کی وائبس میں رکھنا چاہیے. اور اب تو آ رہا ہے سن کا سال ہے. سال ہے ویسے. کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، صبح خیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟
وعلیکم السلام، میں فریحہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے۔ جی فریہ، کس کے بارے میں پوچھیں گی، کیا پوچھیں گی؟ میں نے اپنے بارے میں اور اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے فریہ، آپ آپ اپنے پہلے اپنا بارے میں بتائیے۔ پوچھ لیں آپ۔ ہاں جی، اپنے بارے میں پوچھنا ہے۔ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 18/12/1993۔ 18/12/1993۔ جی 18/12 یس۔ تو میری نا شادی کو 1 ماہ ہوا ہے، تو وہ نا شادی اب ختم ہو رہی ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا اپنے بارے میں کہ نیکسٹ اب میرے صحیح رہے گا، یہ شادی ختم ہو جائے تو صحیح ہے؟ آپ کا نام کیا ہے پورا؟ فریحہ ذوالفقار۔ فریحہ ذوالفقار۔ ذوالفقار، تو یہ ہاں جی۔ بتائیے کہ یہ شادی آلموسٹ کیا آپ کی ہو گئی ہے اینڈ پہ، یا ابھی ہے اس میں کچھ؟ ابھی ختم ہو رہی ہے، بس ابھی ہوئی نہیں ہے۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ ختم ہو جائے؟ جی آپ بتا دیں اس کے بارے میں صحیح۔ اور کچھ پوچھنا ہے ان سے؟ نہیں ٹھیک ہے، اچھا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھائی کا بھی کچھ کہہ رہی تھی؟ اچھا بھائی کا آپ بتا دیں کیا ڈیٹیل تھی؟ بھائی کے بارے میں یہ پوچھنا ہے کہ بھائی کا باہر کا کام ہم بڑی دیر سے بنا رہے ہیں، تو اس کا کام نہیں بن رہا۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بس یہ تھوڑی دیر تو وہ ٹھیک ہے، اس ان کا کی بھی سارا ڈیٹ آف برتھ بتا ان دیں کا اور نام اور نام۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ؟ ان کا نام ہے علی حسن، تو اس کی جو ریئل ڈیٹ آف برتھ ہے نا وہ ہے 15/3/2000، لیکن جو کاغذوں کے اوپر ہے نا وہ اس کی لکھی ہوئی ہے آئی ڈی کارڈ پہ 28/3/2000۔ 9/10/11۔ ٹھیک ہے، آنسر کرتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم، صبح خیر، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں منتلی بات کر رہا ہوں ترپل سے۔ جی کیا پوچھیں گے، کس کے بارے میں؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں نا اکثر پیسے ہی رہتے ہیں، 25,000 ہماری سیلری ہے مالی اسکول میں، تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں سال 2026 کیسا رہے گا؟ جی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے مجھے، آپ آپ ذرا آرام سے بتائیے کیا ایشو ہے؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری سیلری ہے 36,000۔ سیلری؟ اوکے اوکے ہاں جی، مالیہ اسکول میں۔ اوکے۔ بچوں کی فیسیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ وہ دودھ کے پیسے، تو یہ ہمارا سال 2026 کیسا رہے گا یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہمارا 2026 کیسا رہے گا، تو کیسا رہے گا یہ پوچھ رہے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ پہلے ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ جی پہلے تھا جو انہوں نے فریحہ ذوالفقار، انہوں نے پوچھا ان کی شادی کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ یہ اینڈ ہونے پر ہے، اور تو میں فریحہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ساتھ جو ایشو ہے نا، آپ کا نام اور آپ کی برتھ، اس حساب سے بہت دیکھ بھال کے آپ کو شادی کرنی چاہیے نیکسٹ، اگر کوئی اسٹیپ آپ ایسا لے رہی ہیں، کیونکہ آپ مارس ریلیٹڈ پرسنالٹی ہیں۔ آپ کو میں ایک مشورہ دوں گا، کیونکہ مجھے اس کے لیے بہت ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ جو آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں اس کی بنیاد پہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایک صدقہ کیجئے جو کہ ٹیوزڈے کے دن کا ہے، منگل کے دن کا، اور وہ کسی بھی ڈیپ فرائی چیز کا ہوتا ہے، تیل میں تلی ہوئی چیز کا 9 کی تعداد میں، وہ آپ کیجئے تاکہ آپ کی آگے کی، لیکن اس کو بہت لگ کے کیجئے گا، یہ ایوری ٹیوزڈے آپ نے کرنا ہے، آپ نے اس کو مس نہیں کرنا، تو یہ آپ کیجئے اور پھر اگلا اسٹیپ لیجئے، لیکن اس میں اگر کوشش کیجئے کہ اگر اس پہ رائے لے لیں، آپ میرا نمبر لے لیجئے گا، اور تو آپ کو اس پہ میں ایک بہترین سجیشن دے سکوں گا۔ دوسرا کوئسچن تھا علی حسن، ان کے بھائی کا، کہ وہ ابراڈ جانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں جو کہ جا نہیں پا رہے ہیں۔ آپ کے بھائی بہت آرام سے ابراڈ جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کا نام جو ہے علی حسن، یہ بیسیکلی 7 نمبر کی وائفس میں، تو ان کی جو برتھ ہے وہ 6 سے مطلب 15 تاریخ ہے، تو اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ ان کے لیے آپ نے، کیونکہ ان کو باہر جانے کا شوق ہے، لگن ہے، تو آپ نے فرائیڈے کے دن، جمعے کے دن، آپ نے کسی بھی سفید چیز کا صدقہ کرنا ہے، جس میں آٹا، چینی، چاول کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ ان کو دیجئے۔ دوسرے ان کو کہیے کہ اپنے جو بھی اسٹیپ اس طرح کے لیں، ان کو کوشش کریں کہ کسی بھی مہینے کی 6، 15 اور 24 تاریخ کو لیں، تو ان کو اس میں اور زیادہ اچھے طریقے سے کامیابی ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے صدقے کو کنٹینیو کریں ایوری فرائیڈے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہرڈلز آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جب وہ ختم ہوں گی تو پھر جہاں یہ ان ڈیٹس میں اپلائی کریں گے تو وہاں سے انہی ڈیٹس میں پازیٹیو ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان صاحب کا جو بتائے تھے کہ جو آپ نے بھی اچھا، اوور جنہوں آل نے سب کے پوچھا لیے کہ اس وہ طرح بتایا، بالکل 2026 کیسا رہے گا اور ان کی تنخواہ جو ہے 36,000 ہے، آپ کے دیکھیں میں نے اوور آل پہلے ہی بتایا تھا، اور اس کے لیے میں نے ایک ریمیڈی بھی بتا دی، آپ اسی کو فالو کریں۔ یہ سال الحمدللہ میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا رکھے۔ میں کیوں کہوں کہ 4 لوگوں کے لیے برا ہے، 6 کے لیے اچھا ہے، مخلوق تو سب اللہ کی ہے نا، لیکن اس کائنات کے اندر جو اللہ نے چیز رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ یہی ہے کہ اتوار کے دن کا آپ صدقہ کیجئے، جو کسی بھی لال چیز کا ہو سکتا ہے، جو میں نے اس کے لیے
बेहतरीन चीज़ बताइए, चौकंदर है या लाल वाली दाल है, या आप किसी भी गरीब को आप सदका कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी आमदनी, आपकी सेहत अल्लाह ने चाहे सब अलाइन रहेगी इंशाल्लाह जी। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं शुबाना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। तो जी शबाना। बेटे की नाम है जाशेर नवीद। शेख जाशेर जाशेर, ओके, जाशेर नवीद, हाँ। जी। 21 सितंबर 1992 फैसलाबाद में। तो इसकी शादी का एक शादी जो खत्म हो गई है, तो दूसरी शादी पूछना है कि कब तक हो जाएगी। ठीक है जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी मैं गजनफर इस्लामाबाद से हूँ जी। जी गजनफर साहब, क्या पूछेंगे, किसके बारे में? जी मैं अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान हूँ। उसकी शादी अभी तक बहुत डिले हो रही है। आप नाम बताइए अपनी साहबजादी का। रिश्ते आए लेकिन फिर बात नहीं बनती और कोई ना कोई मतलब उसमें आ जाती है रुकावट। ठीक है गजनफर साहब, उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी मेरी बेटी का नाम है महविश अली। महविश अली, अली, ओके जी। और उनका डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1986। 27/11/1986 जी सेक्रेटरी। ठीक है। और ये अभी पढ़ाई कर रही हैं या कंप्लीट हो चुकी इनकी? जी मैं पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी। ये कोई मेडिकल से एजुकेशन है इनकी, कोई मेडिकल से रिलेटेड है कोई एजुकेशन? जी ये कोई मेडिकल रिलेटेड फील्ड में या आईटी से रिलेटेड कुछ फील्ड में गई हैं? नहीं, ये है बेसिकली बिजनेस रिलेटेड फील्ड में। उसने Sorry? एमबीए किया हुआ है ओके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ओके ओके ठीक है गजनफर साहब, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। 26/8 पहले जो कॉलर थी उनका पहले आंसर करें। जी। पहले उन्होंने पूछा था कि ये उनके साहबजादे की शादी एक खत्म हो गई है, दूसरी के लिए कब तक हो जाएगी, और शायद बताया था शेर आपने देखें। पहली तो चीज़ ये है कि इनकी शादी एक तो पहली ख़त्म होना, ये भी एक नेगेटिविटी है कि हम उस चीज़ को कायम नहीं रख पाते। तो पहली चीज़ ये है कि इनके लिए आपने, मैं एक सदका बताने जा रहा हूँ, उसको प्लीज़ कैरी ऑन कीजिए। वो है ट्यूसडे के दिन का, मंगल के दिन का। वो आपने कोई सी भी कोई रोल हो गया, कोई समोसे हो गए, जो तेल में तली हुई चीज़ होती है 9 की तादाद में, ये आपने किसी भी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को आपने एवरी ट्यूसडे ये सदका करना है। दूसरी चीज़, आपने इनके लिए अब जो भी स्टेप लेना है, यानी जो भी आप कभी इनके लिए कोई प्रपोज़ल आया, और जब प्रपोज़ल आ रहा है यकीनन वो लोग घर में आते हैं, तो आपने उनको थर्सडे के दिन बुलाना है अपने घर। ये बस ज़हन में रखिए कि थर्सडे के दिन उनको आपने बुलाना है, ताकि उस दिन की जो सारी पॉजिटिविटी है वो उस तरफ जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब भी मैं आपको अगर याद हो अनु, मैं लोगों को मना करता हूँ जी, और मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि कोई डेट्स के अंदर निकाह ना किया करें। जैसे मैं कहता हूँ 9, 18, 27 में ना किया करें, 8, 17 और 26 तारीख में ना किया करें, क्योंकि इनके हैं इसमें कुछ चीज़ें ऐसी, उनकी वाइब्स होती हैं, वाइब्स ऐसी हैं। तो थर्सडे के दिन उनको इनवाइट करें, जो इनके प्रपोजल आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो अच्छाई की तरफ ही कंक्लूड होगा। जो सदका बताए इसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। सेकंड, एक अभी उनके फादर ने कहा था महविश अली, इनकी शादी डिले हो रही है, और बिकॉज शी इज़ नंबर 9 पर्सनैलिटी। इसके लिए मैं आपको थोड़ा मशवरा दूंगा कि आपकी साहबजादी की शादी जल्दी हो, और अल्लाह ताला बहुत जल्दी करे और अच्छे तरीके से करे। तो इसके लिए मैं आपको थर्सडे के दिन, जुमे रात के दिन, आप इनके लिए किसी भी येलो चीज़ का, पीली चीज़ का सदका कीजिए, जो कि कुछ भी चने की दाल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है। तो ये सदका। दूसरा, इनको कहें कि अपने ना डार्क कलर्स को ज़रा अवॉइड करें वेयर करने से। और लकली ये जो साल आया है ये वैसे ही साल 1 का आया है, तो इसके अंदर ऑरेंज कलर बहुत सपोर्टिव है सबके लिए। मैं कह रहा हूँ तो आपके लिए भी कह रहा हूँ कि बहुत सपोर्टिव कलर है। ऑफ वाइट कलर बहुत सपोर्टिव है, येलो कलर के जितने शेड्स हैं सारे बहुत सपोर्टिव हैं। तो आप अपनी साहबजादी को कहिए कि ज़रूर ये कलर्स को वेयर करें, और ये जो मैंने आपको सदका बताया है जुमेरात के दिन का, इसको कंटिन्यू शुरू कीजिएगा, और एटलीस्ट 3 वीक्स तो करें बिल्कुल, उसमें कोई माइनस नहीं कीजिएगा, तो इंशाल्लाह अच्छे प्रपोजल आएंगे। ठीक है, और भी आपसे बातें करेंगे, कॉल्स भी लेंगे। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عرفان صاحب، ابھی ہمیں ریمیڈی بھی دینی ہے، نیو ایئر کی ریمیڈی دیں گے آپ لوگوں کو، اور ابھی ہمیں زیبا فاطمہ کے نام کا بھی بتائیں جو 1 منتھ کی ابھی ہوئی ہیں۔ جو انہوں نے مجھے نام بتایا اور اس حساب سے جو بچی کی برتھ ہے 16 تاریخ، تو اس حساب سے نیم تو بیلنسنگ میں ہے ان کا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی فردر ان کی کوئی کیوریز ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں ان کو نام چینج کرنا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ زیبا شاید، لیکن جب میں نے ابھی اس کو چیک کیا ہے تو صحیح ہے نام زیبا فاطمہ۔ ہاں، کالنگ ضرور ایسی رکھیے گا، اس کی کالنگ جو عموماً رکھیں نا آپ لوگ، کالنگ اس کی فاطمہ رکھیں آپ، یعنی جب اس کو بلائیں آپ لوگ تو فاطمہ کے نام سے بلائیں تو اور زیادہ، کیونکہ 1 نمبر ہے، سال بھی 1 نمبر کا ہے، تو کیا ہوگا بچی ماشاءاللہ صحت مند رہے گی ہمیشہ۔ اس کو فاطمہ کے نام سے کال کرنا شروع کر دیں، اور پھر فاطمہ کے تو نام کی ویسے ہی الگ بالکل وائبس ہیں، تو یہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ عرفان صاحب، نام کے ساتھ لازماً زیبا رکھنا ضروری ہے یا زیبا ہٹا بھی سکتی ہیں؟ نہیں، زیبا رکھ لیں، کیونکہ نمبر 7 بن رہا ہے ٹوٹل نام نا، نمبر 6 ہے، زیبا کا عدد 6 ہے، فاطمہ کا عدد 1 ہے، تو جب دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو 7 بنتا ہے۔ بچی کی برتھ ہے 16، 1 + 6 = 7، جب ہی میں نے کہا بیلنسنگ میں ہے نام۔ لیکن جب ہم کالنگ پہ آتے ہیں تو کالنگ پہ جتنا اچھے ایفیکٹس فاطمہ کے اتنے اچھے زیبا کے نہیں ہیں۔ اب ہم ساری جتنی بھی لوگ ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں نیا آنے والا سال، ویسے تو امید یہی ہے کہ اچھا ہو اور بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ایک تو سن کا ہے، آپ نے کہا 1 نمبر بھی ہے، اور ڈیٹس بھی آپ نے بتا دی ہیں، جیسے وہ بتا رہے تھے نا شادی ان ڈیٹس میں نہیں کرنی، یا اگر کوئی خاص کام کرنا ہے تو وہ جو ڈیٹس اچھی ہیں ان میں کریں آپ۔ تو ایک بار پھر سے وہ ڈیٹس بھی بتائیں اور ریمیڈی بتا دیجیے۔ اچھا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سب سے اچھی چیز جو سب کے لیے اس سال کے اندر ہے وہ الحمدللہ اسی پلیٹ فارم سے میں نے بیٹھ کے وہ بات کی تھی، جبکہ اس زمانے میں کسی کو دور دور تک نہیں پتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کی ذات عزتوں سے نوازنے والی ہے۔ تو میں نے جولائی میں یہیں پہ پروگرام کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ پلیز سلور میں انویسٹ کیجئے، چاندی میں انویسٹ کیجئے۔ ایٹ دیٹ ٹائم چاندی سلور واز 3600 روپیز پر تولہ، ناؤ ٹوڈے از اراؤنڈ 9500 روپیز پر تولہ، ٹھیک ہے، اتنا فرق آ گیا۔ جنہوں نے انویسٹ کیا انہوں نے فائدہ ہی اٹھایا اس سے۔ ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ، ابھی بھی جو لوگ چاہتے ہیں اس کو کریں، یہ میں ان سے اگلے جولائی میں پوچھوں گا۔ اوکے، آگے آنے والے سالوں میں جو یہ سال جو نمبر 1 کا جو ایئر ہے، یہ پھر ایک اور دوسری چیز بتانے جا رہا ہوں، یہ نمبر 1 کا جو ایئر ہے یہ چارجنگ ایئر ہے فار سلور۔ اچھا، اب آپ کہیں گے چارجنگ ایئر کیسے؟ واحد ایک سولر انرجی ہے جو کہ سلور کو چارج کرتی ہے، یہ تو ہے ہی سال، اور آپ کو پتہ ہی ہے سولر پینلز جتنے ہیں، الیکٹرک کارز ہیں، لیتھیم بیٹریز ہیں، یہ کیا اس کے اندر سب میں سلور یوز ہو رہا ہے۔ اور سلور کیوں یوز ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو انرجی ہے سن کی وہ اس کو چارج کرتی ہے۔ چلیں جی، تو یہ لازم ملزوم ہے اس سال بالکل عرفان صاحب، ضرور کیجیے۔ بہت اچھی بات آپ نے سیکنڈ بتائی۔ چیز جو آپ نے مجھ سے کہا کہ جو ڈیٹس جو میں نے پہلے بھی فوکس کیا تھا، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس سال 1 تاریخ، 10 تاریخ، 19 تاریخ اور 28 تاریخ، ان تینوں میں، اور ابھی میں ریمیڈی بھی اسی سے متعلق دینے جاؤں گا، کہ ان چاروں ڈیٹس کو فوکس رکھیں اس سال میں، آپ کو بہت اچھی اپرچونیٹیز ملیں گی ان ڈیٹس کے اندر۔ اور اسپیشلی پھر ریپیٹ کروں گا، ٹاپ آف دا لائن اس میں لیوز ہیں، لیوز جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سال کا اٹھا لیں، ان کا ملٹیپل اپرچونیٹی، یعنی سلیکشن آ جائے گا ان کے پاس کہ اچھا ہم اس طرف جائیں۔ عرفان صاحب کی ایک اچھی بات کہ جو بھی کام شروع کریں پہلے صدقہ ضرور دیں۔ صدقہ دیجیے، اب ریمیڈی پہ آ جاتے ہیں، اور اب ہم اس پہ ریمیڈی دیتے ہیں، اور ریمیڈی بہت آسان سی ہے، اور اسی ڈیٹس کے اندر سے ہی ریمیڈی ہے۔ یہ مزے کی بات ہے، کئی دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں، تو اب بھول گئے، اب آپ نے کام تو وہ اٹیمپٹ کرنا تھا، اچھا نمبرز ہی وہ یوز کریں گے، نمبرز ہی وہ یوز کرتے ہیں اس میں۔ اور اسی میں ان چاروں ڈیٹس کے اندر جو سب سے جو بیسٹ ڈیٹ ہے وہ جو ڈیٹ ہے ہماری وہ ہے 19 تاریخ۔ 19 تاریخ ہے، اس 19 تاریخ کو ضرور، یہ میں اس پہ شو بھی کر دیتا ہوں کہ یہ 19 تاریخ کو ضرور فوکس رکھیں لوگ، 19 کو، اور اپنے پاس اس کو پراپرلی لکھ کر، اس کو لکھنا ابھی سوری ٹو سے میرے پاس بلو بال پین تھا، اس کو آپ نے لکھنا ریڈ مارکر سے ہے، ٹھیک ہے، ریڈ مارکر سے یا ریڈ بال پین سے لکھ کے 19 اس کو اپنے ساتھ والیٹ میں کیری کریں۔ کئی دفعہ لوگ ڈیٹس بھول جاتے ہیں، بٹ یہ نمبر وائبس ہیں، تو جب یہ آپ کے ساتھ کیری آن ہو رہا ہے تو سمجھیں کہ ہر چیز ان نمبروں کے ساتھ موو کر رہی ہے، اور یہ دونوں ہی نمبر بہت پاورفل ہیں، ایک نمبر سن کا ہے، ایک نمبر مارس کا ہے۔ اور آپ اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں اس کو 10 تاریخ 10 رکھ لیں ذہن میں کہ 10 نمبر بن رہا ہے نا اس کا، 10 1 اور 9 کو 1 ہے، یہ 1 + 9 is 10 and 10 is 1، 0 کی تو ویلیو نہیں ہے نا، اوکے صحیح، 1 ہے یہ، تو یہ 1 ہی رہے گا، یہ 1 ہی رہے گا۔ اور اس کے اندر صرف یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اس کی پراپر مارس اور سن کی جب
पावर इकट्ठी इससे होती है हेल्दी ना, गुड वाइब्स आएंगी बहुत अच्छी आएंगी। ये इसको करके देखें लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया और, इरफान साहब, आपने आज के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है कि जितने भी कॉलर्स थे उनके तमाम सवालों के जवाब दिए, और उससे बढ़कर ये कि आपने हमें बताया कि आने वाला साल हमारे लिए कितना अच्छा होगा और किस तरह अच्छा होगा ये हमारे अपने हाथ में। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से, और आपको कहेंगे आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।